بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج جناب عطر من اللہ صاحب نے بھی اپنا اختلافی نوٹ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ اب ان کا اس وقت یہ اختلافی نوٹ جاری کرنا بذات خود اپنی جگہ پہ ایک معنی رکھتا ہے کہ انہوں کو یہ اختلافی نوٹ باقی ججوں کے ساتھ ہی جاری کرنا چاہیے تھا۔ در حقیقت جو محفوظ فیصلے ہوتے ہیں جب تاخیر کے ساتھ جاری ہوتے ہیں تو ان پہ بھی ابہام پیدا ہوتا ہے اور عوام کے اعتماد جو ہے متزلزل ہوتا ہے، اور اس طرح کے اختلافی نوٹ جب ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہو اور پھر ایک ایسے وقت میں اختلافی نوٹ آئے جو حکومت کو سپورٹ کرتا ہو تو پھر اس جج پہ بھی کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ بہرحال جیسے جناب عطر من اللہ صاحب نے جو اپنا اختلافی نوٹ لکھا ہے وہ 25 صفحات پہ مشتمل ہے۔ انہوں نے جو مین نکات اس میں اٹھائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی معاملات سے متعلق جو از خود نوٹس لیے جاتے ہیں اس میں عدالتوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ عطر من اللہ صاحب جب جج نہیں بنے تھے وہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے ترجمان ہوا کرتے تھے، اور سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ تو دن میں ایک درجن کے قریب روزانہ جو ہے وہ از خود نوٹس لے کے گھر جاتے تھے، اور یہ انہی کا کمال تھا کہ شراب کی بوتل پہ بھی انہوں نے از خود نوٹس لیا تھا۔ عتیقہ اوڈو کے پاس سے شراب کی بوتل برآمد ہوئی تھی، قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود تھے، کسٹم موجود تھا، کسٹم حکام موجود تھے اور پھر ایف آئی اے والے موجود تھے، لیکن چیف جسٹس نے لے لیا تھا نوٹس۔ چونکہ ہمارے ہاں روایت رہی ہے کہ جس کے پاس جو اختیار آ جاتا ہے پھر وہ اس کا بھرپور طریقے سے استعمال کرتا ہے، اور آج کل چونکہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ اور خاص طور پہ حکومت جو ہے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، لہٰذا بالکل ایک لائن کلیئر نظر آتی ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو جناب جسٹس عطر من اللہ صاحب کا معزز جج جناب عطر من اللہ صاحب کا جو اختلافی نوٹ ہے اس کو اس کے سیاق و سباق کے ساتھ دیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی نے جو اسمبلی کو چھوڑا ہے وہ بھی انہوں نے اچھا نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیچیدہ ہوئی۔ حالانکہ اگر اس معاملے کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی نے اسمبلی کو چھوڑا نہیں چھوڑا یہ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں آیا، لیکن عطر من اللہ صاحب نے اس معاملے کو یہاں پہ رکھا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو پی ٹی آئی کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں الیکشن کے حوالے سے اس کو بھی مسترد کیا ہے۔ اور جسٹس عطر من اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ جب میں نے اپنا ابتدائی اختلافی نوٹ دیا تھا تو اس میں بھی میں نے فل کورٹ بنانے کی تجویز دی تھی، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر فل کورٹ بنا دیا جاتا تو عوام کا اعتماد بھی رہتا اور یہ موجودہ صورتحال پیچیدہ نہ ہوتی، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہت آلودہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ آلودہ ہے، اور پھر از خود نوٹس کی برائی کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ از خود نوٹس کی وجہ سے جو عدالتوں میں سائلین آتے ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ سائلین کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ صرف موجودہ صورتحال میں اٹھایا جا رہا ہے، جس طرح جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بھی فرماتے ہیں اور ان کے ہم خیال جو باقی جج ہیں، پھر نون لیگ کے جو ہم خیال جج ہیں، وہ یہ نقطہ بار بار اٹھا رہے ہیں کہ جناب کہ از خود نوٹس لیا جائے گا تو سائلین کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اور جن کے ترجمان ہوا کرتے تھے جناب عطر من اللہ صاحب، اگر ان کو یاد پڑتا ہو تو وہ تو سارا دن کام ہی از خود نوٹس پہ چلاتے تھے، اور سیاسی معاملات کو پہ تو وہ اڑتا تیر پکڑا کرتے تھے جسٹس جناب افتخار چودھری صاحب۔ سیاسی معاملات جناب علی ان کو شک پڑتا کہ یہ کوا جو جا رہا ہے کہ یہ سیاسی ہے، اس پہ بھی از خود نوٹس لے لیا کرتے تھے۔ تو عطر من اللہ صاحب نے بہرحال اس سارے سیاسی ماحول میں جبکہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور گزشتہ روزی پارلیمنٹ کی طرف سے ایک قرارداد جو ہے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے خلاف جو ہے منظور کی گئی ہے، اور اس کا المیہ بھی دیکھ لیں کہ 342 کا ایوان ہے اور اس پہ صرف 42 ممبران کے سگنیچر ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کے اس کے اوپر سگنیچر ہی نہیں ہے، کابینہ کے سگنیچر نہیں ہے۔ یعنی جو بیچارے ادھر ادھر سے کسی کو کوئی مخصوص نشستوں پہ آیا ہوا ہے تو ان کی گردن کو پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا تو 42 اراکین کے جن کے اس قرارداد پہ سگنیچر ہیں تو ان کی گردن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پھنسائی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں بھی جب میاں نواز شریف تقریباً توہین عدالت کے قریب پہنچ گئے تھے اور پوری رات ایس ایم ظفر جو سینئر ایڈوکیٹ تھے اس وقت ان کے وکیل تھے، ساری رات ان کو قائل کیا کرتے تھے کہ میاں صاحب عدالت میں پیش ہو جائیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں عدالت آپ کو کچھ نہیں کہے گی، جب چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ صاحب تھے۔ لیکن میاں صاحب کا گردہ نہیں کام کرتا تھا، نہ پتا کام کرتا تھا کہ عدالت میں پیش ہوں، اور الگ صبح جو ہے وہ کہتے تھے کہ ایس ایم ظفر صاحب آپ ہی جائیں عدالت میں، مجھے تو وہ نااہل کر دیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دیں۔ تو ناظرین، یہ وہ معاملات ہیں
کہ آج پھر جو ہے وہی مسلم لیگ نون جو ہے وہ پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے برابر جو ہے اس نے لا کھڑا کیا ہے. لیکن سینئر قانون دان جتنے بھی ہیں ملک کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر منوعن جو ہے وہ عمل کرنا پڑے گا. اور اب جب کہ پارلیمنٹ نے یہ قرارداد منظور کی ہے کہ جناب 3 رکنی بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، یقینی طور پہ جو پہلے سے چیف الیکشن کمشنر حکومت کی زبان بولتا ہے، حکومت کے ایما پہ چلتا ہے، جو حکومت کہتی ہے وہ کہتا ہے، جو سپریم کورٹ کی ہدایات ہیں اس کے مطابق عمل درآمد نہیں کرے گا، نہ ہی وزارت خزانہ پیسے دے گی، نہ ہی وزارت دفاع سیکورٹی کے انتظامات کرے گی. تو پھر سپریم کورٹ جو اس پہ از خود پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ توہین عدالت کی جب کارروائی کا آغاز کرے گا تو پھر یہ سارے جتنے بھی بہانے باز ٹبر جو ہے وہ سب کو طلب کرے گا. پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کس کس پہ توہین عدالت لگتی ہے، سیکرٹری خزانہ کے علاوہ، سیکرٹری دفاع کے علاوہ، چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ اور وزیر اعظم کے علاوہ کون کون جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو پامال کرتا رہا ہے اور کس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کی ہے. لیکن ناظرین ایک ایسے وقت میں جب بالکل 24 گھنٹے پہلے جو ہے وہ پارلیمنٹ ایک قرارداد منظور کرتی ہے 42 ممبران کے دستخطوں کے ساتھ، اس کو میڈیا میں بھیج دیا جاتا ہے اور پھر اس کے 24 گھنٹے بعد جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اختلافی نوٹ آ جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں پھر کہاں سے یہ ڈوریاں ہلتی ہیں اور کیسے یہ سارا کام ہوتا ہے اور کس طرح پھر ججوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کس طرح ججوں کو جناب علی ان کے فیصلوں کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ایسا جب بھی ہوتا ہے پھر سیاسی جماعتیں خود ہی پھر اس کو بھگتتی بھی ہیں. 1997 میں مسلم لیگ نون نے حملہ تو سپریم کورٹ میں کر لیا، لیکن پھر 1999 میں جب 12 اکتوبر آیا تو پھر یہی مسلم لیگ نون ججوں کی طرف ترسی ہوئی نگاہوں کی سے دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ چیف جسٹس ارشاد حسن خان جنہوں نے کوئٹہ بیٹھ کر ان کا کام کیا تھا وہ ان کے حق میں فیصلہ دے دیں گے. لیکن اس وقت انہوں نے نظریہ ضرورت کی پناہ لیتے ہوئے جناب پرویز مشرف کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا. تو اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ عمران خان کے ڈر سے وہ اپنے سارے تیر آزما رہی ہے. پارلیمنٹ کے ذریعے بھی انہوں نے بھی اپنا جو کچھ کرنا تھا کر لیا ہے. آج اختلافی نوٹ بھی جناب اطہر من اللہ صاحب کا آ گیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس سے افاقہ کتنا ہوتا ہے، پی ڈی ایم اس سے کتنا مستفید ہوتی ہے. لیکن ناظرین اب توہین عدالت کی کارروائی شروع ہونے میں بھی کچھ زیادہ دن باقی نہیں ہے. ایسا ایسا مسئلہ جو ہے وہ کلیئر ہوتا جائے گا. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو چکا ہے اور کئی باتیں بالکل کلیئر ہیں، کیونکہ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی پی ڈی ایم کو کہہ دیا ہے کہ اتنا بوجھ، اتنی نااہلی کا بوجھ ہم آپ کا نہیں اٹھا سکتے اور بالکل عوام کے سامنے ہم نہیں آ سکتے، عوام کے ساتھ دو بدو لڑائی ہم نہیں کر سکتے آپ کے اقتدار کے لیے. لہذا اپنی ٹانگوں میں خود جو ہے وہ طاقت پیدا کریں، خود عمران خان کے سامنے کھڑے ہوں، خود عوام کے سامنے کھڑے ہوں. اور یہ اچھی بات ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے عوام کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا ہے. لیکن ناظرین لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.